باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات بابا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم میں قرآن خاتم میں دامن اہل بیت نصیب فرما. قیامت کے روز شفاعت شبیر نصیب فرما. تمام عزاداروں کو ایک مرتبہ لازمی تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے صلوات باواز بلند پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. عشرہ محرم 1442 ہجری. عشرے کا عنوان جو رکھا گیا ہے وہ ہے وارث قرآن. اس عنوان کے لیے جو قرآن کی آیت کو چنا گیا ہے وہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے چند بندوں کو چنا جن کو ہم نے مصطفیٰ کر دیا. جن کو ہم نے مصطفیٰ کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ قرآن کا وارث بننے کے لیے مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. قرآن کا وارث اپنی طرف سے اٹھ کے کوئی نہیں بن سکتا. قرآن کا وارث ہمیشہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوگا. جسے اللہ چنے گا جو مصطفیٰ ہوگا وہی قرآن کا وارث ہوگا. میں نے کہا میرے اللہ پھر تیرے چنے ہوئے کون ہیں, تیرے مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ تو آواز آئی کہ میں تجھے چند مثالیں دکھاتا ہوں, ان مثالوں سے دیکھ لینا کہ میرے چنے ہوئے کون ہیں. آواز قدرت آئی کہ میں نے آدم کو چنا, نوح کو چنا, اس کے بعد آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا. آدم کو چنا, نوح کو چنا, آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا. میں نے کہا میرے اللہ تو نے ابراہیم کی آل کو چنا, آل عمران کی آل کو چنا, لیکن یہ بتا کہ آدم اور نوح کی آل کو کیوں نہیں چنا؟ اب آ جائیں میں نے آدم کی آل کو اس لیے نہیں چنا کہ آدم کی آل میں ایک قاتل تھا اور قاتل کبھی بھی چنا ہوا نہیں ہوتا. پھر میں نے کہا اچھا نوح کی اولاد میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا؟ آواز آئی اس لیے کہ نوح کی اولاد میں ایک باغی تھا اور باغی کبھی بھی چنا ہوا نہیں ہوتا. باغی کبھی بھی مصطفیٰ نہیں ہوتا. ابراہیم کی آل بھی پاک تھی, عمران کی آل بھی پاک تھی, اس لیے میں نے ابراہیم کی آل کو چنا اور عمران کی آل کو چنا. میں نے کہا اپنے چنے ہوئوں کی چند صفات کو بیان کر. تو آواز آئی کہ آدم کو میں نے اس لیے چنا کہ آدم کی ایک صفت تھی اور وہ صرف یہ تھی کہ میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. اللہ نے 4 ہستیوں کو چنا ہے قرآن میں, 4 مرد چنے ہیں قرآن میں, آدم, نوح, ابراہیم اور آل عمران. 4 مرد. جب 5واں نام آیا تو اللہ کہتا ہے کہ 5واں میں نے کسی مرد کو نہیں چنا, 5ویں نمبر پہ میں نے عورت کو چنا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے چنا مریم کو, پھر پاک کیا, پھر چنا. پہلے چنا
پھر پاک کیا، پھر دوبارہ چنا. 5 بندوں کو اللہ نے چنا، 4 مرد 1 مستور، 4 مرد 1 مستور. نجران کے عیسائی آئے، نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے 3 عقیدے ہیں. عیسائی ہیں تثلیث کے قائل، 3 عقیدوں کے قائل. عیسائیوں کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ روح القدس یعنی جبرائیل سے افضل کوئی نہیں ہے. نمبر 2 پہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ سے بڑا مرد کوئی نہیں ہے. اور نمبر 3 مریم سے افضل خاتون کوئی نہیں ہے. رسول کے مخالف آئے نجران کے عیسائی، رسول قرآن پڑھ کے دلیلیں دیتے رہے، رسول دلیلیں دیتے رہے. عیسائی ماننے کو تیار نہیں ہوئے. عیسائی کہتے تھے نہیں، ہم ان تینوں سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے. رسول دلیلیں دے کے تھک گئے تو آواز قدرت آئی کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر آپ ہماری دلیلوں کو نہیں مان رہے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ ہماری دلیلوں کو نہیں سن رہے، ہماری دلیلوں کو نہیں مان رہے، تو پھر ان سے کہہ دو کہ یہ جن کو افضل سمجھتے ہیں یہ انہیں لے آئیں، اور جنہیں ہم افضل سمجھتے ہیں ہم انہیں لے آتے ہیں. جنہیں یہ افضل سمجھتے ہیں انہیں ہم لے آتے ہیں، اور ہم جنہیں افضل سمجھتے ہیں ہم انہیں لے آتے ہیں. اب رسول نے کہا میرے اللہ پھر میں کس کو لے کے جاؤں؟ تو آواز قدرت آئی سچوں کو لے کے جانا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے مباہلہ کے میدان میں لعنت کو اتارا. آخری 2 سے 3 منٹ فضائل سننا. میں نے مباہلہ کے میدان میں لعنت کو اتارا. اب یہاں پہ ممبر سے بیان کر دیا جاتا ہے کہ رسول پنجتن کو اس لیے لے کے گئے کہ رسول کو سچوں کی ضرورت تھی. میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں آل محمد کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے، اگر رسول کو سچوں کی ضرورت تھی تو رسول کے گھر میں ابو ذر جیسا سچا تھا، فضہ جیسی سچی تھی. ابو ذر کے بارے میں تو رسول کی حدیث ہے، ابو ذر جیسا سچا تھا. رسول انہیں اس لیے لے کے گئے کہ وہاں سے کوئی عظیم لوگ آ رہے تھے، وہاں سے آنے والے کچھ لوگ افضل تھے. اب رسول جب پنجتن کو لے کے چلے تو عیسائیوں نے دیکھا کہ جن کو ہم افضل سمجھتے تھے وہ تو ان کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. عیسائیوں نے معافی مانگی. عیسائیوں نے کہا کہ ہم یہی ہار مانتے ہیں اور ہم انہیں سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ جنہیں ہم مانتے ہیں وہ ان کے پیچھے چل کے آ رہے ہیں. جس خاتون کو ہم افضل سمجھتے ہیں وہ فاطمہ کے دوپٹے کا پلو اٹھا کے چل رہی ہے. عیسائی عیسیٰ کو لے کے آنا چاہ رہے تھے، رسول حسنین کو لے کے گئے. عیسائی چاہتے تھے کہ جبرائیل کو لے کے آئے، رسول استاد جبرائیل کو لے گئے. اللہ کہتا ہے میں نے لعنت بھیج دی. عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے. عیسائی جب اپنے موقف سے ہٹے تو اللہ نے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک پورے قرآن میں مجھے کہیں آیت دکھاؤ جہاں اللہ نے کہا ہو یا تو میں نے لعنت کو رحمت میں تبدیل کر دیا یا میں نے لعنت واپس بلوا لی. لعنت وہی مباہلے کے میدان میں کھڑی ہو گئی. کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد انہی پنجتن میں سے ایک بی بی دربار میں اپنا حق لینے آئی. بی بی نے کہا میں اپنا حق لینے آئی ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ ہے تو پیش کرو. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے مباہلے والے گواہ پیش کیے. اس نے کہا میں گواہوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں بھی اپنا حق لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت پہنچانے آئی. مباہلے والی لعنت حقدار تک پہنچانے آئی. اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں سے. ابلیس نے انکار کیا. اللہ نے کہا یہ پہلے سے کافر تھا. آخری 2 جملے سننا فضائل. آواز آئی یہ پہلے سے کافر تھا، ابھی نہیں ہوا، پہلے سے تھا. مطلب اگر کافر تھا تو اس کی ساری عبادتیں ضائع تھی. کافر کی عبادت کس کام کی؟ کافر چاہے علیہ السلاموں میں بیٹھے ہوتا لانتی ہے. اب چاہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہو چاہے وہ رسول کی بارگاہ میں ہو. کیا کہنے یہ گھرانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. 28 رجب کو قافلہ چلا.
قافلہ چلا، مکہ پہنچا، حسین مولا نے احرام توڑے، کوفے سے مسلسل خطوط مل رہے تھے مولا، یہاں تک کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ 80,000 کے قریب خطوط ملے ہیں مولا کو، اور مولا نے کسی خط کا جواب نہیں دیا، صرف آخری خط کا جواب دیا، کیونکہ کوفے والے ہر خط میں یہ لکھتے تھے کہ مولا آپ کوفے آ جائیے، کوفے میں بادشاہت کیجیے، کوفے میں حکمرانی کیجیے۔ آخر میں انہوں نے لکھا مولا آپ کوفے آئیے، کوفے میں آ کے اسلام کے مخالفوں کے خلاف جنگ کیجیے۔ حسین نے آخری خط کا جواب دے کے یہ جواب دیا، دنیا والوں کو یہ بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھنا، حسین حکومت کی خاطر گھر نہیں چھوڑا، حسین نے اسلام کی خاطر گھر چھوڑا۔ عباس قریب آئے، کہا مولا میں ثانی علی ہوں، مجھے اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجیے۔ کہا نہیں عباس، تم میرے حرم ہو، میں تمہیں کوفہ نہیں بھیج سکتا۔ مسلم کو سفیر بنایا، کوفہ بھیجا۔ جناب مسلم کوفہ پہنچے، بیعت وقت 80,000 لوگوں نے بیعت کی۔ ظہر اور عصر کی نماز پڑھا کے مسلم نے جب پیچھے دیکھا تو آدھے لوگ بچے تھے۔ مغربین کی نماز پڑھا کے مسلم پیچھے پلٹے تو صرف 3 لوگ تھے، جناب مسلم کے 2 بیٹے اور جناب ہانی، یہ مسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ مسلم کوفے میں تنہا رہ گئے، دن گزرتے رہے، مسلم بالکل تنہا رہ گئے۔ قاضی شرح کے گھر آئے جو کہ جناب مسلم کے بہت پرانے دوست، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ آواز آئی میں تمہارا دوست مسلم ابن عقیل ہوں، ابن زیاد کی حکومت کوفے میں آ چکی تھی، ابن زیاد گورنر بن کے کوفے میں آ چکا تھا۔ قاضی شرح نے کہا کہ مسلم تمہیں کسی کے گھر میں گھسانے کے لیے پابندی ہے، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسا سکتا۔ آواز آئی مسلم کی، میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، لیکن مجھ پہ اتنا احسان کر دو کہ میرے 2 بیٹوں کو رکھ لو۔ مسلم نے یہ کہا تو قاضی شرح نے صاف انکار کیا۔ جناب مسلم نے کہا اچھا رکھنا نہیں ہے تو پھر اتنا کر دو کہ تھوڑی دیر کے لیے دروازے کے اندر گھسا لو، جیسے ہی میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں بھلے سے ان کو چھوڑ دینا۔ مسلم تنہا کوفے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے آدھی رات کا وقت ہوا، ایک ضعیفہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس ضعیفہ کا نام تو عوا تھا۔ ضعیفہ گھر سے نکلی، ضعیفہ نے کہا اے مسافر تو کون ہے جو میرے دروازے پہ آدھی رات کے وقت بیٹھا ہے؟ مسلم نے کہا کہ کیا مجھے ایک پیالہ پانی کا ملے گا؟ اس نے پانی لا کے دیا، جناب مسلم نے پانی پیا۔ ضعیفہ نے کہا کہ اے مسافر تو جو بھی ہے، آدھی رات کا وقت ہے، کوفہ کے حالات صحیح نہیں ہے، یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر پہ چلا جا۔ مسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہتے ہیں کاش کوئی میرا گھر ہوتا، میں کوفے میں تن و تنہا ہوں۔ آواز آئی اے مسافر آپ کون ہیں؟ اس وقت مسلم نے کہا انا غریب سفیر حسین، میں حسین کا غریب سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ کوا نے ہاتھ باندھے، آواز دی مولا مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، مولا مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کو پہچان نہ پائی، آئیے مولا میرے گھر پہ آئیے۔ مسلم گھر میں داخل ہوئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تھکے ہوئے تھے مسلم، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، مسلم کی آنکھ لگی، خواب دیکھا جناب مسلم نے۔ خواب میں دیکھا کہ رسول خدا اور مولا علی کھڑے، باہیں پھیلا کے کھڑے اور آواز دے کے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے لال مسلم، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ جناب مسلم کی آنکھ کھلی، جناب مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ مسلم نے زرہ پہنی، تلوار کو نیام میں لگایا، کہا میں باہر جا رہا ہوں،
ضعیفہ نے ہاتھ باندھے کہ مولا آپ ہمارے گھر سے باہر نہ جائیے، مولا باہر آپ کو قتل کرنے کے لیے فوجیں آئی ہیں۔ اس وقت جناب مسلم نے کہا کہ اے ضعیفہ، ہم اہل بیت کسی کے بھی گھر پہ کسی بھی کی فوج کو نہیں آنے دیتے، چاہے ہم اکیلے ہوں، لیکن ہم کسی کے گھر پہ کسی کی فوج کو نہیں گھسنے دیتے۔ میں کہوں گا مولا مسلم کتنا خیال تھا ضعیفہ کا، لیکن مولا مسلم جب شام غریبہ ہوگی، آپ کی بہن جناب زینب کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے دوسرے خیمے میں، ادھر سے ادھر دوڑتی ہوئی آئیں گی، جناب سجاد کے پاس آ کے کہیں گی مولا سجاد کیا حکم ہے کہ آگ میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل آئیں؟ مسلم گھر سے باہر نکلے، اجرکم من اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ مسلم گھر سے باہر نکلے، جناب مسلم نے شیر کی طرح جنگ لڑنا شروع کی۔ عزادارو جنگ لڑ رہے تھے کہ یہاں ایک ملاؤن نے گڑھا کھودا، گڑھے کے اوپر اس نے چند پتے رکھے، عزادارو گھیرنا شروع کیا انہوں نے مسلم کو۔ مسلم اتنا لڑ رہے تھے کہ انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اس گھڑے کے قریب پہنچے، مسلم کے گھوڑوں کی ٹاپیں گڑھے میں لگی، مسلم گھوڑے سے زین پہ آئے، انہوں نے نیزے مسلم کو مارے، تیر چلائے مسلم کو لگے، چھتوں سے لوگوں نے گرم پانی مسلم کے اوپر پھینکا۔ عزادار و جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، دربار میں لائے، دربار میں لانے کے بعد ایک ملعون نے کہا مسلم ابن زیاد کو سلام کر، یہ امیر ہے۔ مسلم نے مسکرا کے کہا کہ میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ اس وقت حسین ابن علی نے اپنے گھوڑے کی زین چھوڑی، ایک مقام پر آ کے بیٹھے اور آ کے کہا وائے میرے مسلم، تجھ پر میرا سلام ہو، تو نے مجھے میرے دشمن کے دربار میں امیر کہا ہے۔ مسلم میں حسین وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ مجھے غریب تجھے امیر کہیں گے۔ اجرکم من اللہ۔ مسلم کو گرفتار کر کے در الامارہ کی چھت پہ لایا گیا، جلاد کی تلوار بالکل مسلم کے سر پہ آئی، مسلم کے سر پہ آئی۔ مسلم نے کہا جلاد ذرا رک، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ادھر رک کیا جہاں حسین تھے، حسین کی جانب رخ کرنے کے بعد مسلم نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ آواز آئی حسین کی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر عباس تڑپے، مسلم مولا حسین کے قریب آئے، کہا آقا کیا ہوا، آقا کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ادھر حسین نے کہا عباس کچھ نہیں ہوا، کہا مولا نہیں، آپ میری زندگی میں رو رہے ہیں، یقیناً کچھ برا ہوا ہے۔ کہا عباس میری انگلیوں کے درمیان دے۔ عباس نے دیکھا عباس تڑپے، کہا مولا کوئی زخمی شخص ہے، دار الامارہ کی چھت پہ کھڑا ہے، گردن جھکی ہے۔ آواز آئی عباس پہچان، آواز آئی ہے مولا میری رقیہ تو نہیں اجڑ رہی، مولا کہیں یہ مسلم تو نہیں ہے؟ آواز آئی ہاں عباس یہ مسلم ہے۔ آواز آئی مولا مجھے کوفے جانے کی اجازت دے، اپنے اذن امامت سے کوفے کی تنابوں کو، زمین کی تنابوں کو کھینچے، زمین کی تنابیں کھینچ کے مجھے کوفے جانے کی اجازت دے۔ آخری 2 سے 3 جملے سننا۔ عزاداروں کا مولا حسین نے عباس کوفے جا کے کیا کرے گا؟ کہا مولا میں جنگ نہیں لڑوں گا، مولا صرف کوفے جانے کی اجازت ہے۔ کہا عباس کوفے جا کے کرے گا کیا؟ آواز آئی مولا میں کوفے جا کے دار الامارہ کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، جلاد جب مسلم کا سر کاٹے گا میں مسلم کا سر اپنی گود میں لے لوں گا۔ آواز آئی عباس میری